اچھا، بگرام پہ جانے سے پہلے وہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کو اگر کیٹیگرائز کریں تو ریئر ارتھ منرلز کی اگر بات کی جائے، امریکہ کو یہ درکار ہے، وہ چاہے بیٹریز بنانے میں ہوں، ہائیبرڈ گاڑیاں بنانے میں ہوں، میزلز بنانے میں ہوں، طیاروں کی کوٹنگ میں ہو، یا پھر وہ طیاروں کی بیرونی کوٹنگ وہ جس سے وہ قابل شناخت نہ رہیں اس کے اسٹیلتھ ہو جاتے ہیں، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے لیے. اب اس پہ چائنا نے جواب دیا، تائیوان کی طرف رجوع کیا. جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اوپر چائنا کا اثر و رسوخ ہے. ٹیرف کے بدلے میں وہاں سے فراہمی اس کی روک دی گئی. اگر وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو وہاں کی سرمایہ کاری جو ساری ادھر جاتی تھی، وہ سرمایہ کاری اگر ادھر آئے تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ پہلے تو بے تحاشا فائدہ، لیکن اس کے لیے نقطہ وہی ہے، اس سرمایہ کاری کو لینے کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ امن، مقامی افراد کی حمایت. اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے نا. یہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کیے بغیر آپ لیکن یہ زیادہ سائٹ جی بی کی بنتی، آپ ادھر بھی چلے جائیں تو ادھر بھی آپ کو امن و امان اور مقامی افراد کی سہولت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو ایک دیکھیں، جی بی میں جا کے آپ ایکسپلوریشن بے شک کریں، لیکن اس کے ساتھ جڑا کے پی اگر انریسٹ میں ہے تو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے، آپ دیکھیں نا سی پیک کے لیے چینی وفود کے ساتھ یا چینی حکام کے ساتھ پورے ملک میں کہاں کہاں دہشت گردی نہیں ہوئی. جی بی سے لے کے گوادر تک، کراچی سے لے کے لاہور تک کہاں کہاں دہشت گردی نہیں ہوئی. تو سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے، اس کی سرکوبی کیے بغیر. اس میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا کیس اب بیفور دی کورٹ آف امریکہ، چائنا اینڈ سعودی عرب رکھنا چاہیے. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ادارے اب کھل کے انڈین جو انوالومنٹ ہے اس کے اوپر اظہار بھی کرتے ہیں، اس کے ایویڈنس بھی دیتے ہیں. پہلے ماضی میں ہم یہ نہیں کیا کرتے تھے. اٹ از ٹائم ٹو اسٹرائک دم اگین ناؤ کہ یہ ہے، یہ کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ انریسٹ کے بغیر آپ اس کا حصول ممکن نہیں بنا پائیں گے. جتنے بھی معاہدے کر لیں بہت اچھی بات ہے، جتنے بھی ایم او یوز کر لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پریکٹیکلی اب کچھ کرنا ہوگا. اچھا، اس میں بگرام والے معاملے کے بڑا اہم ہے پاکستان کی انوالومنٹ کے حد تک کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہے اس کو اسلحہ فراہم کیا گیا. یعنی وہ پاکستانی جو نبض ہے، دکھتی ہوئی رگ جو ہے، وہ اس کو بھی دباتے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کی حمایت کو بیچ میں شامل کرنے کے لیے یا اس کے پیچھے کا منظرنامہ کچھ اور؟ بگرام ایئر بیس کی حوالگی کا مطالبہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ایک بہت لمبے تھیسس کا متقاضی ہے کہ وائی ناؤ. سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ٹرمپ کو ابھی اس کا خیال کیوں؟ بگرام کی اہمیت کیا ہے؟ پاکستان کے اوپر امپلیکیشن کیا ہوگی اگر افغان طالبان نہ کرتے ہیں؟ پاکستان کا ایئر کوریڈور یوز ہوگا، کیا زبردستی لیا جائے گا؟ ایک تھیری یہ بھی ہے جو میری ہے، میں بھی سازش کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. دیکھو، ٹرمپ نے تو یہ کہا نا کہ جی مجھے بگرام اس لیے چاہیے کہ وہاں سے 1.5-2 گھنٹے کی دوری پر چائنا کی وہ جگہ ہے جہاں پہ نیوکلیئر ایسٹس بنتے ہیں. یہ تو اس کی بظاہر بیان ہے نا کہ سرویلنس ہم نے کرنی ہے. بگرام اگر انہیں مل جائے، چائنا کی سرویلنس ہو جائے گی، پاکستان کی ہو جائے گی، ایران کی ہو جائے گی، 3 ممالک کی سرویلنس ہو جائے گی. بگرام اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جہاں واقع ہے پروان صوبے میں، پاکستان سے 200-250 کلومیٹر بنتا ہے اور وہاں بھی 1.5-2 گھنٹے کی دوری پہ چائنا پڑ جاتا ہے. یہ اصل میں سب سے بڑا ایئر بیس تھا. اور یہ دعویٰ ٹرمپ کا غلط ہے جو اس نے ٹویٹ میں کیا کہ دیٹ وی بلٹ. یہ لفظ غلط ہے. رشیا کا 50 میں رشیا نے نہیں سوویت یونین نے 50 میں سوویت یونین نے بنایا، 80 میں سوویت یونین نے یہاں پہ اڈا قائم کیا. ٹرمپ اپنا امریکہ نے اسے پھر ایکسپینڈ کیا. مطلب موجودہ شکل ہے وہ امریکہ نے آئی ہیڈ اے چانس ٹو بی دیئر. اچھا، ہاں، مجھے اتفاق ہوا ہے کہ اس کے گرد و نواح میں پایا گیا ہوں. اندر تو ظاہری بات نہیں جا سکتے، گرد و نواح میں پایا. یہ 70 کلومیٹر کی علاقہ ہے جو ایئر بیس کہلاتی ہے. ایسا ہی. اور یہاں پہ وہ جو کیا نام تھا اس طیارے کا، مارٹن C5 گلیکسی، جو سب سے بڑا فوجی طیارہ ہے، وہ اتر سکتا ہے. یہاں پہ تو یہ صورتحال تھی کہ پیزا ہٹ اور وہ برگر کنگ جو امریکی فوجی شوق سے کھاتے ہیں اس کے آؤٹ لیٹ کھلے ہوئے تھے، دکانیں اندر تھیں. یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہیکل، پریزن کیمپ بھی سب سے بڑا یہیں تھا. تو جب آخری دفعہ یہاں سے فوجی اڑے، یہاں سے اڑے تھے، اور پھر وہ جاتے ہوئے 17,000 سے زائد وہ ایسی وہیکلز چھوڑ گئے جو طالبان کے ہتھے چڑھیں، دہشت گردوں کے ہتھے چڑھیں، ایسے گیجٹس چھوڑ گئے جو ان کے ہتھے چڑھیں. یہ بات ٹھیک آپ نے کی ہے. یہ جو سیاسی تھیوری میری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ایڈم بولر. یہ ایڈم بولر ٹرمپ کا خصوصی ایلچی ہے. جیسے وٹکاف نہیں ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، یہ کہاں کے لیے؟ یہ ہے ہاسٹیج افیئر کے لیے. اچھا. ٹرمپ نے نئے نئے محکمے ایجاد کیے نا، جیسے اس نے پچھلے دنوں اس نے یرغمالیوں کے لیے، ہاں جیسے اس نے پچھلے دنوں وہ تھا جو ان کا ڈیفینس سیکٹری تھا، اس کے آفس کے بعد نمبر پلیٹ اتار کے اس نے لکھا سیکٹری آف وار. محکمہ دفاع کا نام اس نے کہا محکمہ جنگ.
تو اس نے پھٹی اتار کے وہ لگا دی. تو اسی طرح اس کا ایک محکمہ اس کا ہے, اسپیشل انوائے ہے, خصوصی ایلچی, جس کا نام ہے ایڈم بولر. یہ 14 یا 13 ستمبر کو ٹرمپ کی ابھی اسٹیٹمنٹ بگرام کی نہیں آئی ہوئی تھی, یہ ذہن میں رکھیں. یہاں سے سازشی تھیوری شروع ہوتی ہے. یہ آیا تھا کہاں, کابل. اچھا. امیر متقی اور طالبان حکام سے اس کی ملاقات, اس کے ساتھ 2-4 اور لوگ بھی تھے. یہ جو اس کی ملاقاتیں تھیں وہ آف دی ریڈار رہیں. بس یہ پتہ چلا کہ جی کوئی اہم ڈیلیگیشن آیا امریکہ کا, مذاکرات ہو رہے ہیں. اب جب ڈگ آؤٹ میں نے کیا تو معلوم ہوا کہ یہ یہاں پہ جب آیا تو کچھ شہری ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو افغان طالبان کی تحویل میں ہیں. امریکہ ان کی واپسی چاہتا ہے. وہ امریکہ کو بڑے عزیز اور محبوب ہے. اور وہ ہیں بھی افغانی. وہ کچھ تو امریکی ہیں اور کچھ افغانی ہیں. مثلا ایک شہری ہے جس کا نام ہے محمود حبیبی, 37-38 سال عمر ہے, افغانی ہے. محمود حبیبی بھلے وقتوں میں جب امریکہ کا راج تھا تو یہ افغان ایویشن اتھارٹی کا سربراہ تھا. افغان ایویشن اتھارٹی سرکاری اہلکار تھا نا. محبوب حبیبی جو ہے امریکہ اس کی واپسی چاہتا ہے کہ ہمیں دیں, ہمارا وفادار ہے, ہمیں چاہیے. ٹھیک. طالبان نے یہ گیم کھیلی ہوئی کہ ساڈے کول نہیں گا. اچھا. انو القاعدہ لے گئی. اس کی واپسی کے اوپر امریکہ نے $5 ملین کا انعام رکھا ہوا کہ یہ بندہ دے دیو, 5 ملین لے لو ڈالر. ٹھیک. طالبان کہتے ہیں ساڈے کول نہیں گا. امریکہ کہتا ہے آپ کے پاس ہے, یہ چاہیے. یہ اس کی نیگوشیشن کے لیے آئی, وہاں پہ ڈیڈ لاک ہے. ایک اور بھی شہری ہے 67-68 سال کا, آئی تھنک جرمن نژاد امریکی ہے, وہاں پہ پھنسا ہوا ہے, وہ بھی ان کی کسٹڈی میں ہے. کچھ شہری اس سے پہلے طالبان واپس دے چکے ہوئے ہیں. یہ 2-4 ایسے لوگ ہیں جن کی واپسی کے اوپر ڈیڈ لاک ہے. جب وہ ڈیڈ لاک ہوا, جہاں سے میری سازشی تھیوری کا آغاز ہوتا ہے, اچھا, اس کے بعد جب امریکی حکام کو اندازہ ہوا کہ طالبان سیدھی طرح بندے نہیں دے رہے, وہ تو بات دھمکی آئی. اس کے بعد دھمکی آتی ہے کہ وی نیڈ بگرام رائٹ اوے, فوراً, ادروائز مینی بیڈ تھنگز آر گونا ہیپن ود دیم, یو نو, بہت بری چیزیں ہوں گی طالبان کے ساتھ. اور پھر اچانک وہ بگرام کا مطالبہ 3-4 دنوں بعد فیزل آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ مجھے یہ لگتا ہے, آئی مائٹ بی رانگ, کہ یہ مطلوبہ بندے دے دیو, بندے دے پترا طرح, وگرنہ ہم بگرام لیں گے. لیکن اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے صرف 2 لوگوں کے پیچھے, یہ 2 نہیں ہے نا صرف, یہ 2 نہیں ہے صرف, یہ ایک فہرست ہے. اب آپ افغان طالبان کو کہیں کہ یہ جو آپ کے, لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ جو آپ دکھتی رگ چھیڑ رہے ہیں, یہ دکھتی رگ صرف طالبان کی نہیں ہے, یہ خطے کے دیگر ممالک, پورے ممالک کی ہے. یہ ایک اکائی ہے مطالبے کی, جو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دباؤ بڑھایا جائے. لیکن میں کچھ امریکی دوستوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انپریڈکٹیبل شخص ہے اور چونکہ ڈائنامکس پاور کے بدلے ہیں, اس خطے سے امریکہ پورا کوچ کر چکے, تو اسے یاد آ رہا ہے کہ مجھے چاہیے. لیکن جو جواب آگے سے طالبان نے دیا ہے نا, وہ بڑا تگڑا ہے. ہاں جی. وہ جواب کا ایک جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی. اس نے کہا کہ جو حمداللہ فطرت صاحب ہے نا, جی جی, اور پھر متقی صاحب, انہوں نے کہا جی کہ فصیح الدین فطرت, ہاں, اور فصیح الدین فطرت ان کا, فصیح الدین جو ان کی فوج کے سربراہ, اچھا, اور ان کا ایک جملہ ہے کہ یہ 1 انچ دور کی بات, ایک مٹی کا ذرا بھی نہیں دیں گے. بگرام ایئر بیس تو بہت دور کی بات ہے, 20 سال اور لڑ لیں گے. اس کا مطلب ہے طالبان نے بتا دیا کہ ہم نہیں دے رہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے دوسری کہانی, کہ اگر وہ نہیں دیتے اور واقعتاً ٹرمپ اسے لینا چاہتا ہے زور زبردستی, تو پھر اسے پاکستان کا ایئر کوریڈور درکار ہوگا. اگر انویژن کرنی ہے, اگر لینڈ کرنا ہے, وہاں سے معاملہ ٹرکی ہو جائیں گے. پاکستان, اسی لیے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ سفارتکاروں نے بر وقت پاکستان کی فیصلہ سازوں کو مشورہ دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ معاملہ سنجیدہ ہو, فوری طور پر اسے بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن دے دیں کہ جناب ٹھیک ہے, بڑا بیر اور دیگر معاملات ماضی میں ہوئے, اب ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ دوحہ ایگریمنٹ ہے. صحیح. دوحہ, یہ امریکہ جو مطالبہ کر رہے ہیں طالبان سے, پاکستان کو دوحہ ایگریمنٹ کی یاد دہانی کروانی چاہیے کہ جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا بٹوین افغان طالبان, امارت اسلامیہ کہتے ہیں جی, امارت اسلامیہ, اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, اس کی 4 شقیں بنیادی. پہلی اور چوتھی شق میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے کہ افغان طالبان کی سرزمین جو ہے وہ امریکہ یا امریکہ کسی اتحادی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک. یہ پاکستان کے حق میں بھی ہے معاہدہ. پھر لکھا ہوا ہے کہ افغان جو سرزمین ہے اس کی بھی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے گا. تو یہ معاہدہ ٹرمپ کی اس مانگ کے اوپر بھی صادر آتا ہے, اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے اس کے اوپر بھی صادر آتا ہے کہ افغان طالبان کو کہا جائے, امریکہ کو کہا جائے کہ جناب اس معاہدے میں تو یہ لکھا ہوا کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی, تو یہ تو ہمارے خلاف ہو رہی ہے. پاکستان اس کی کوشن لے, طالبان اس کی کوشن لیں کہ معاہدے میں تو لکھا ہوا کہ آپ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو میک شور کریں گے, تو ہوں تسی بگرام کے میں مانگ رہے ہو. پاکستان اس معاہدے کو بنیاد بنا کر ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے امریکہ کو ابھی سے انگیج کر لے.
کہ حضور معاہدہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے جس کی پاسداری پہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا مسئلہ یہ ان کے ڈالر فریز ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ طالبان کے، اس کو بھی وہ دھمکی کے طور پر یا پریشر بلڈنگ کے طور پر یوز کریں گے. چائنا نے کوشن دی تھی کہ کر لینے ہاں تسی نال تے آؤ، لیکن یہ طالبان گورنمنٹ کو یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے اگر کسی اچھا چائنا کے بارے میں جو خدشات، ایک جملہ عرض کر لوں، طالبان نے یہ طے کرنا ہے یاسر صاحب کہ انہوں نے اگر کسی اقتصادی دھارے میں آنا ہے اس کے لیے انہیں یہ جو مینس ہے نا دہشت گردی کا جو ان کے اوپر الزام ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک وقت پناہ گاہیں بھی دیں، آپ کی سرزمین استعمال بھی ہو، اور آپ کو چائنا سے اقتصادی اور پاکستان سے اقتصادی کوریڈور بھی ملے، اور امریکہ بھی آپ کو ڈالر فریز واپس کر. یہ نہیں ہو سکتا.